السلام علیکم۔ ناول ہے راہش۔ ڈاکٹر، ایک پریگننٹ لڑکی بہت تکلیف میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہم اس کا آپریٹ کرتے؟ دانش خانزادہ اپنے روم میں بیٹھا تھا جب ایک نرس اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ پوچھ کیا رہی ہے؟ جلدی کرو، ڈاکٹر ادیتا کو کہے اس لڑکی کو دیکھے۔ وہ غصے میں ڈانٹا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ ڈاکٹر ادیتا کیس دیکھ رہی تھی جب دانش کے وہاں آنے پر نرس نے اس کے ہاتھ میں ایک گول مٹول سا خوبصورت بچہ تھمایا۔ جب بچے نے اپنی آنکھیں کھول دانش کو دیکھا تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں اور نیناکش بالکل اس کے جیسے تھے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ روم میں داخل ہوا جہاں وہ لڑکی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی، جسے دیکھ دانش کا سانس سینے میں اٹکا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی۔ اونچی اور وسیع شاندار سی خانزادہ حویلی شام کے دھند میں کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بلند و بالا دروازے جن پر کندہ کاری کے پیچیدہ نقش وقت کی دھول میں مدھم ہو چکے تھے، باوجود اپنا تاثر رکھتے تھے۔ حویلی کے ستون صدیوں کی خاموشی اور اپنے اندر سمیٹے کھڑے تھے۔ اندر وسیع ہال میں فانوس کی مدھم روشنی فرش پر پڑتی تھی، اندھیرے میں ایک عجیب سی روشنی بھر دیتی تھی۔ اسی ہال کے کونے میں دانش خانزادہ اپنی والدہ سائمہ خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر بے بسی اور جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ میں آپ کی یتیم بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا امی، وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، صرف ایف اے پاس ہے، اور میں ڈاکٹر بننے والا ہوں۔ میرا مستقبل ہے، میری سوسائٹی میں ایک پہچان ہے، وہ کیسے میرے ساتھ موو کرے گی؟ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گا۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، کیونکہ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ سائمہ خانزادہ نے نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ خان، میری بہن مرتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کر قسم لے گئی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں فلک کو اپنی بہو بناؤں گی۔ وہ بچی اب اس دنیا میں اکیلی ہے، تم انکار کر کے مجھے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کر دو گے۔ دانش نے بے چینی سے ہاتھ جھٹک دیا مگر ماں کی آنکھوں میں تیرتے آنسو نے اس کے قدم باندھ دیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بے بسی کے مارے ایک نظر ظفر خانزادہ پر ڈالی مگر ان کے تاثرات بتا رہے تھے وہ بھی بیوی کے فیصلے سے مطمئن ہے۔ جبکہ دروازے کے پیچھے کھڑی فلک نے یہ سب سن لیا تھا۔ سادہ سے سفید سوٹ میں ملبوس بڑی بڑی سنہری آنکھوں والی وہ لڑکی، جس کے چہرے پر معصومیت اور محرومی ساتھ ساتھ بسی ہوئی تھی، کانپتے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس گر کر قالین پر پھیل چکا تھا، مگر اسے خبر نہ ہوئی وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر بھونک دیا ہو۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کیا اور پلنگ پر منہ کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ذہن میں وہ خوفناک منظر گھوم گیا جب چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ میں اس کی ماں اور باپ اسے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے اور وہ اس دنیا میں بے آسرا رہ گئی تھی۔ تب خالہ نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا اب تم میری بیٹی ہو، مگر آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں بھی بوجھ ہے۔ دوسری طرف ہال میں دانش نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر کے کہا ٹھیک ہے امی، اگر یہ آپ کی آخری خواہش ہے تو میں شادی کر لوں گا، پھر چاہے شادی کا انجام کچھ بھی ہو۔ اس نے کچھ پر زور دیا، یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رضا کم اور مجبوری زیادہ تھی۔ سائمہ خانزادہ نے سجدہ شکر ادا کیا مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ فیصلہ آنے والے وقت میں کتنی زندگیاں بدل دے گا۔ اوپر اپنے کمرے میں فلک آنسوؤں میں بھیگتے تکیے پر سرک کے سوچ رہی تھی کہ شاید محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، یتیموں کو نہیں پائے۔ حویلی کی دیواروں سے ٹکراتی ہوا دلسوز سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ آغاز ہونے جا رہا تھا ایک ایسی کہانی کا جس میں دو اجنبی ایک رشتے میں بندھنے والے تھے، مگر دلوں کے درمیان فاصلے میلوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ صبح کی نرم دھوپ خانزادہ حویلی کے برآمدے میں پھیل رہی تھی، مگر دانش کے کمرے کا ماحول غیر معمولی طور پر پرجوش تھا، کیونکہ دانش خانزادہ کا بیرون ملک اسپیشلائزیشن کے لیے ویزا لگ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا فون پر اپنے دوست سے بلند آواز میں بات کر رہا تھا کہ لہجے میں فتح کی سی خوشی تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہو۔ یار آخرکار نکل ہی جاؤ گا یہاں سے، اب اصل زندگی شروع ہوگی۔ بڑے اسپتال، بڑے لوگ، اصل پیار۔ وہ ہنسا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ پیچھے سے فلک خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس کے لیے چائے کی ٹرے تھی، کیونکہ سائمہ خانزادہ نے کہا تھا کہ فلک کے قدم ہچکچاہٹ سے بھرے تھے، مگر دل میں اسے مسکراتے دیکھ کر ایک چھوٹی سی امید بھی تھی کہ شاید آج وہ خوشی میں اسے نرم لہجے میں بات کر لے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی دانش مڑا اور زور سے اس سے ٹکرا گیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری، کپ ٹوٹنے کی آواز پورے برآمدے میں گونج گئی۔
گرم چائے فروش پر پھیل گئی۔ دانش کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ کچھ ایک لمحے میں غصے میں بدل گئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ فلک گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں چائے دینے آئی تھی، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ آنکھوں میں وہی سرد نفرت اتر آئی تھی جو فلک پہلے بھی دیکھ چکی تھی، بلکہ جو ہمیشہ موت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ بس یہی کام رہ گیا تمہاری وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، سمجھی تم؟ اگر تم نہ ہوتی تو میں کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ باہر جا کر مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ کھڑی ہو سکے، لوگ میں بیٹھ سکے، بات کر سکے۔ تم نے پڑھا ہی کیا ہے ایف اے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم میرے ساتھ موو نہیں کر پاؤ گے، سوسائٹی میں میرا مذاق بن جائے گا۔ ہر لفظ تیر کی طرح فلک کے دل میں اترتا گیا۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مزید ایک لفظ سننے کی ہمت نہ کر سکی اور پلٹ کر بھاگی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی جیسے اس کے اندر بند سارا درد باہر آ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر روتے رہی۔ دانش کی آواز، اس کے الفاظ، تم نے پڑھا ہی کیا ہے، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ واقعی اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی ہنر، کوئی پہچان، کچھ بھی نہیں۔ روتے روتے اس کی سوچ ماضی میں چلی گئی، وہ وقت جب وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی تھی۔ گھر میں اس کی ہر ضد پوری ہوتی تھی۔ کتاب کھولنے سے زیادہ اسے گھڑیوں سے کھیلنا پسند تھا۔ ایک چنچل سی لڑکی کی طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دلہن بننے کا تصور کرنا پسند تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی تھی، نور پڑھ لو بیٹا، تعلیم لڑکیوں کا زیور ہوتی ہے، مگر وہ ہنستے ہوئے ایک ہی جواب دیتی تھی، مجھے پڑھ کے کیا کرنا ہے امی؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ آپ میری شادی کر دے گی۔ کہیں نہ کہیں شازیہ بیگم نے اس کے دل میں شروع سے ڈال دیا تھا کہ وہ ان کے بھانجے دانش کی دلہن بنے گی۔ ماں اس کی معصوم بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ شاید انہیں بھی یہی خواب اچھا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کامیاب شخص کی دلہن بنے گی اور آرام سے زندگی گزارے گی۔ بچپن سے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دانش کی ہونے والی دلہن ہے، اس لیے اس کے ذہن میں کبھی اپنی الگ شخصیت بنانے کا خیال آیا ہی نہیں۔ پھر ایک دن حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ ماں باپ چلے گئے اور وہ اس حویلی میں آ گئی جہاں محبت تو ملی مگر اپنے ہونے کا احساس نہیں ملا۔ خالہ نے اسے بیٹی کی طرح رکھا، ہر خواہش پوری کی، کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، مگر تعلیم کے معاملے میں کبھی سختی نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے دکھ کو دیکھ کر پگھل جاتی تھی۔ آج دانش کے الفاظ نے پہلی بار اسے آئینہ دکھایا تھا کہ وہ واقعی خالی ہے، صرف ایک نام کی دلہن جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کی ساری زندگی ایک غلط یقین پر مبنی رہی تھی، وہ یقین جو آج ٹوٹ گیا تھا اور ایسا چکنا چور ہوا کہ اس کا اپنا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ باہر برآمدے میں کھڑا دانش چند لمحے خاموش رہا۔ غصہ اترنے لگا تو اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ ایک ہلکی سی خلش دل میں ابھری مگر اس نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ اندر کمرے میں فلک تکیے سے لگ کر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، دل زخمی، اور پہلی بار اسے اپنی کمزوری سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شیرشاہ گاؤں میں مکین خانزادہ حویلی کے سربراہ ظفر خانزادہ کی شادی ان کے چچا زاد سائمہ خانزادہ سے ہوئی۔ ظفر خان اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، جبکہ سائمہ خانزادہ کی ایک چھوٹی بہن شازیہ ارشد بھی تھی جس سے انہیں بے حد محبت تھی۔ دونوں بہنوں کی محبت سائمہ کی شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وقت گزرا، اللہ پاک نے سائمہ خانزادہ اور ظفر خانزادہ کو دانش خانزادہ سے نوازا۔ شازیہ ارشد کی تو جان تھی اپنے بھانجے میں۔ کچھ عرصہ گزرا تو سائمہ خانزادہ پھر سے امید سے ہوئی۔ اس بار ان کی خواہش بیٹی کی تھی اور ان کی خوشی کی وہ انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی اس بار ان کے گھر بیٹی کی پیدائش متوقع ہے۔ مگر سائمہ خان کی اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی اور ان کی بیٹی اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی ان سے جدا ہو گئی، جس کے بعد سائمہ خانزادہ بہت عرصے تک بیمار رہیں۔ تب شازیہ ارشد نے ہی بھانجے کی دیکھ بھال کی تھی۔ تبھی شازیہ ارشد کے لیے رشتہ خاندان میں ہی ارشد خان کا آیا۔ شازیہ ارشد خان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو ان کی بہن نے ان کا دھیان رکھا، بلکہ حویلی میں ان کے پاس ہی رہنے کی تلقین بھی کر دی۔ وقت گزرا اور شازیہ ارشد کو اللہ نے فلک ارشد خان سے نوازا، سنہری آنکھوں والی گڑیا، جسے دیکھ کر سائمہ خانزادہ کے دل میں مکین بیٹی کو کھو دینے کا غم مندرمیل ہوا۔ جس طرح شازیہ کو دانش سے محبت تھی، سائمہ خانزادہ کو بھی فلک سے بے حد محبت تھی۔ وقت اپنی معین میں گزرتا رہا۔
تبھی شازیہ اور ارشد خان کے ایکسیڈنٹ کے ہنستے بستے آشیانے میں قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ بس بکھر گیا۔ دانش جو ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا تھا، اسے پہلے ہی فلک کی چنچل طبیعت سے بے حد چڑ تھی، کیونکہ وہ جب بھی حویلی آتی ظفر خانزادہ اور سائمہ خانزادہ کی تمام تر توجہ اس کی جانب ہو جاتی اور دانش اگنور ہو جاتا تھا۔ ملکہ خالہ خالو کی وفات کے بعد اب جب سائمہ خانزادہ فلک کو حویلی ہی لے آئی تھی، دانش کی چڑ میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اب جب وہ باہر جا کر اپنی اسپیشلائزیشن پوری کرنا چاہتا تھا، اپنا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، تب پھر سے یہ فلک نامی رکاوٹ اس کے راستے میں آ گئی۔ نکاح کا دن خانزادہ حویلی میں غیر معمولی رونق لے کر آیا، مگر اس رونق کے نیچے ایک عجیب سا بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا، ایسا بوجھ جس میں خوشی کو زبردستی سجاوٹ کے پردوں میں چھپا دیا جاتا ہے۔ سین میں سفید اور سنہری پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ فلک اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، دل بے چین اور آنکھیں نم تھیں۔ نکاح کے لیے تیار ہونے سے پہلے اس نے اپنی خالہ سائمہ خانزادہ کا ہاتھ پکڑ کر آخری بار کہا تھا کہ خالہ جان، اگر دانش راضی نہیں ہے تو آپ یہ شادی کیوں کروا رہی ہے؟ میں زبردستی کسی کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی، میں نہیں چاہتی میں ان پر مسلط کی جاؤں۔ سائمہ خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، آواز میں ماں جیسی ممتا تھی۔ میرے بچے، تمہیں منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانش لڑکا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جیسی خوبصورت اور نرم دل لڑکی کو پا کر وہ خود بدل جائے گا۔ فلک خاموش ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی خالہ کے سامنے مزید بولنا بے فائدہ ہے۔ دل میں طوفان تھا، مگر چہرے پر وقت پر سب کچھ چھوڑنے والی خاموشی۔ جب دلہن کا جوڑا پہنا گیا تو وہ واقعی کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی سنہری مائل بھری آنکھیں، تیکھے نقوش، صاف شفاف رنگت اور سادہ معصومیت نے اسے ایک ایسی دلہن بنایا تھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ ٹھہر جائے۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے اس سے اجازت پوچھی تو اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود بھی بمشکل سن پائی تھی۔ فلک، ارشد خان، آپ کا نکاح دانش خانزادہ ظفر خانزادہ کے ساتھ باوجہ سے 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ فلک نے تیسری بار بھی قبول ہے کہہ دیا اور ایک نئے رشتے میں بندھ گئی۔ دوسری طرف دانش نے بھی رسمی انداز میں نکاح قبول کیا، نہ خوشی نہ بے چینی، بس ایک سرد سی سنجیدگی۔ عقیقہ رخصتی ہوگی اور فلک خاموشی سے اس گھر کی بہو بن کر اس حویلی کے ایک اور کمرے میں آ گئی جہاں وہ پہلے بھی رہتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب اس کے نام کے ساتھ دانش کا نام جڑ چکا تھا۔ وہ کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، مگر دانش نہیں آیا، نہ ہی اس نے آنا تھا۔ صبح وہ خاموشی سے کمرے میں آیا کیونکہ وہ سائمہ بیگم کے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتا تھا۔ صبح جب وہ کمرے میں آیا تو فلک دلہن والے حجرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی، بکھرے بال زیورات تک اس کے وجود پر موجود تھے۔ دانش نے خوف سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے فلک کو سختی سے سمجھا دیا تھا وہ سائمہ بیگم کے ساتھ رات کی اس کی غیر موجودگی کا نام بتائے۔ فلک نے بھی سہم کر حامی بھر لی۔ رات کو ان کا ولیمہ تھا اور پرسوں دانش کی فلائٹ۔ وہ بین الملک جا رہا تھا اور وہاں جانے کا اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ولیمے سے واپسی پر جب فلک دلہن کے جوڑے میں تیار کمرے میں دانش کے ساتھ داخل ہوئی تو دانش کی نظریں پہلی بار اس پر ٹھہری اور دروازے پر غور سے دیکھتا رہ گیا۔ جیسے پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی کتنی حسین ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی کشش جاگی کہ ملکیت ہے یا کچھ اور۔ وہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ فلک کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ دانش کا ہاتھ اس کی کمر تک گیا تھا اور فلک کا وجود کঁپا اٹھا تھا۔ دانش نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر اتارا، وہ جھومر دانش کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ فلک نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ دانش فلک کے بے حد قریب آ گیا۔ اسی لمحے میں پہلی بار فیصلہ کن ہوئے اور وہ رشتے۔ فلک نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ دانش فلک کے بے حد قریب آ گیا۔ اسی لمحے میں پہلی بار فاصلے کم ہوئے اور وہ رشتہ جسے اس نے مجبوری میں قبول کیا تھا حقیقت بن گیا۔ مگر یہ قربت بھی عارضی ثابت ہوئی۔ دانش کی فلائٹ تھی، اس نے جو پرسوں جانا تھا وہ اگلی صبح ہی تیار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف اپنا مستقبل تھا۔ صبح فجر کے وقت جب پورا گھر سو رہا تھا تو وہ خاموشی سے اپنا سامان لے کر نکل گیا۔ اس نے بس ایک دفعہ کمرے سے جانے سے پہلے فلک پر نظر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر سکون تھا، جس میں دانش نظریں چرا گیا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر قدم رکھتے وقت اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس باب کو بند کر کے جا رہا تھا۔ اندر اپنے کمرے میں فلک سو رہی تھی، بے خبر کہ جس شخص کے نام پر اس نے اپنی زندگی باندھی، جس کے نام سے اس نے اپنا وجود لگا دیا، وہ اسے
کی خاموشی میں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ برڈ سڑک پر دانش کی گاڑی دور ہوتی گئی اور ویری پھر اسے سناٹے میں ڈوب گئی، مگر اب اس سناٹے میں ایک نئی داستان شامل ہو چکی تھی، ایک ایسی داستان جس کا احساس فلک کو جاگنے کے بعد ہونے والا تھا۔ 8 مہینے بعد میلبورن کے ایک بڑے ہسپتال کے بورڈ روم کے باہر دانش خانزادہ بے چینی سے بیٹھا تھا۔ سفید دیواروں، خاموش راہداریوں میں قدم کی ہلکی چاپ بھی اسے چبھ رہی تھی۔ ان 8 مہینوں میں اس نے کامیابی تو حاصل کی، تعریفیں بھی سمیٹی، مگر سکون ایک لمحے کو بھی نصیب نہ ہوا۔ سب سے زیادہ اسے اپنی ماں سائمہ خانزادہ کی خاموشی نے توڑا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی فون، نہ پیغام، جیسے وہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکی ہے۔ سیڑھی میں سے یقین تھا کہ فلک نے ضرور کچھ کہا ہوگا، ماں کو اس کے خلاف کر دیا ہوگا۔ اسی خیال پر اسے فلک پر شدید غصہ آتا تھا، مگر ہر رات جب تنہائی بڑھتی تو وہ 8 مہینے پہلے کی اپنی حرکت یاد کرتا۔ وہ رات، وہ خاموش رات جب وہ بہک گیا تھا، وہ رات جس میں فلک نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا تھا، اس پر مکمل حق جتا کر اس کا بغیر بتائے وہاں سے چلے آنا۔ اس کے دل میں ایک بوجھ سا اتر آتا تھا۔ فلک کو سوچ کر اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ غلطی شاید اس کی اپنی تھی، بہت بڑی غلطی۔ اسے پشیمانی نے آخر کار اسے توڑ دیا، اور ایک دن اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس جانے گا۔ یہاں کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سنہری آنکھیں آ جاتی تھی۔ اس نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ اب ان کلاس کے لوگوں میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل تو اسی ایفے پاس لڑکی کی قربت میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ دانش نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے دوست کو فون ملایا۔ ہیلو کامی، میری لاہور کی فلائٹ بک کروا دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آگے سے جانے کیا کہا گیا؟ دانش نے گہری سانس ہوا کا ثبوت کی۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فون بند کرتے اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ جہاز جب لاہور کی سرزمین پر اترا اور اس نے باہر قدم رکھا تو اس کا دل اسی شدت سے دھڑکا جیسے برسوں بعد کسی کھوئی ہوئی چیز کے قریب آیا ہو۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی، وہی مانوس خوشبو، مگر اس کے اندر ایک انجان خوف بھی جاگ رہا تھا۔ سائمہ بیگم کی لا تعلقی کا خوف، فلک کی شکوہ کنار آنکھوں کو دیکھنے کا خوف۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار فلک کا چہرہ آنے لگا، وہ سنہری آنکھیں جن میں خاموش حیات تھی، وہ معصومیت جو اس سے پہلے کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی تھی، جو اسے ہجر نے کر لیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی، مگر فلک کی تصویر اور واضح ہو گئی۔ دل میں ایک عجیب سی بے قراری بڑی گہری سیدھی خانزادہ حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اسے ماضی کے قریب لے جا رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے بڑے دروازے کے اندر داخل ہوا تو دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگا کہیں اتنی شدید دھڑکنوں کے سبب اس کا دل ہی نہ بند ہو جائے۔ ایک پل کو وہ خود گھبرا گیا۔ صحن ویسا ہی تھا، ویسا ہی وسیع برآمدہ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی نظریں سائمہ خانزادہ پر پڑی، جو سامنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرے پر عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ دانش کے اندر کا بیٹا ایک لمحے کو جاگ اٹھا، آگے بڑھا اور تیزی سے جا کر ماں کو گلے لگا لیا۔ سائمہ خانزادہ ساتھ تھی۔ دانش کا دل کیا ان کے قدموں میں بیٹھ جائے، معافی مانگ لے، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ دانش ساکت رہ گیا، ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہی ماں تھی جنہوں نے اسے کبھی سختی سے چھوا تک نہ تھا، کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا نہیں تھا، اور آج ان کی آنکھوں میں وہ ممتا نہیں تھی جو ہمیشہ جھلکتی تھی۔ چند لمحے تک تو دانش کچھ سمجھ نہ سکا، وقت جیسے رک گیا۔ دل میں ایک دم سے فلک کے لیے بدگمانی نے سر اٹھایا۔ کیا اس نے ماں کو میرے خلاف کر دیا ہے؟ کیا اس نے کچھ کہا ہے؟ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسی لمحے اس کی نظریں ہال میں فلک کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ دل اس پریوش شہر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کی نگاہیں بے قراری سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، ہر دروازے، ہر سیڑھی کی طرف، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ سائمہ خانزادہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ہوش میں آیا۔ اب کیا لینے آئے ہو دانش؟ اب مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی اور دکھ برداشت کرنے کا۔ دل گرفتہ لہجے سنتے ہی دانش اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ ماں میری بات سنیں۔ دانش کی آواز میں پہلی جیسی ضد نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی، آج اس کے لہجے میں صرف بے بسی تھی۔ میرا مستقبل تھا وہاں، مگر میں آپ کو ناراض چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اسپیشلائزیشن ادھوری چھوڑ کر واپس آ گیا ہوں۔ سائمہ خانزادہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے دانش، اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مطلب ماں اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کے احساس سے زہر کا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی تمہاری اس احسان کی جو تم کر کے گئے تھے، وہی وہ تھا ہمارے لیے۔ تم نے مجھے میری یتیم بھانجی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فلک کا نام سنتے ہی دانش کے دل میں جیسے کسی نے اچانک چراغ جلا دیا۔ دھڑکن بے قابو ہوگی، اس کی نظریں بے اختیار ہال میں دوڑنے لگی جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گی۔ سنہری آنکھوں میں خاموش شکوے لیے، مگر وہاں صرف خالی دیواریں تھی۔ سائمہ خانزادہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر مڑ گئی اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے پاس اب کہنے کو باقی کچھ نہیں تھا۔ دانش چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ اسے یقین تھا جیسے اس دروازہ کھلے گا، سامنے فلک کھڑی ہوگی، آنکھوں میں انگنت سوالات اور ہونٹوں پر خاموش شکایت لیے۔ یہ تصویر اس 8 مہینے میں اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر مکمل سناٹا تھا۔ کمرے کی فضا عجیب بوجھل سی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر ویسے ہی رکھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سب کچھ، مگر ایک چیز نہیں تھی، اس کمرے کی مالکن۔ مگر اس نے اسے اپنے کمرے کی مالکن بننے ہی کب دیا تھا؟ کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے اس کمرے میں 8 مہینوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ دانش آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اپنے قدموں کی ہلکی آواز بھی اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں بے چین ہو کر ہر کونے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہاں صرف خالی پن تھا۔ اس کے سینے میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کے ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی غیر موجودگی نے صرف ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہی نہیں قائم کیے، شاید سب کچھ ختم کر دیا۔ باہر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور کمرے میں روشنی مدھم ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے اندر امید کی آخری کرن بھی بجھ رہی تھی۔ 8 مہینے پہلے جو شخص یہاں سے بے نیازی کے ساتھ گیا تھا، آج وہی شخص اپنے کیے کے بوجھ تلے جھکا کھڑا تھا۔ ماں کے تھپڑ کی جلن سے زیادہ اسے اس بات نے ہلا دیا تھا کہ شاید اس نے واقعی کوئی قیمتی رشتہ کھو دیا ہو جو دوبارہ نہیں ملے گا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور حویلی کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دانش کے دل پر پچھتاوے کا سایہ پھیلتا جا رہا تھا، اور اس سائے کے بیچ صرف ایک چہرہ تھا جو بار بار ابھر رہا تھا، سنہری آنکھوں والی فلک کا چہرہ، جو ابھی اس کے سامنے نہیں تھی مگر اس کے اندر ہر جگہ موجود تھی اور بہت شدت کے ساتھ موجود تھی۔ آج سے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا فلک کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اس 1 مہینے میں دانش خانزادہ نے بارہا سائمہ خانزادہ سے معافی مانگی، مگر وہ اس سے چہرہ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں، مجھے ایک دفعہ بتا دے فلک کہاں ہے؟ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں اب اس کو خود سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ دانش نے دکھ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم فلک کہاں ہے۔ تمہارے جانے کی اگلی صبح ہی جب اسے معلوم ہوا تم منہ چھپا کر فرار ہو گئے ہو، وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ سائمہ بیگم نے تراش لہجے میں کہا۔ وہ چلی گئی؟ آپ نے اس کو کیسے جانے دیا؟ دانش نے بے چینی سے کہا۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا ان لوگوں کے سوا، تو کس منہ سے روکتی اسے؟ جب اس کا کفیل، اس کا محافظ ہی اس کو چھوڑ کر چلا گیا تو میں اس کو کس منہ سے روکتی؟ صرف مجھ سے ہی تو رشتہ نہ تھا اس کا، آپ سے بھی تو صرف مجھ سے ہی تو رشتہ نہ تھا اس کا، آپ سے بھی تو رشتہ تھا اس کا۔ دانش کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ مجھ سے رشتہ؟ سائمہ بیگم تلخی سے مسکرائی۔ صحیح کہا تم نے، مجھ سے موجود اس رشتے کی وجہ سے ہی اسے وہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے التجا کی میں اسے اس قید میں سے آزاد کر دوں، تو میں نے کر دیا۔ سائمہ خانزادہ صفاقی سے کہتی بیٹے سے سفید پڑتے چہرے کو فراموش کر گئی۔ دانش تھکے قدموں کے ساتھ وہاں سے مڑ گیا۔ اس کی چال میں ہارے ہوئے جواری کی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ سائمہ بیگم، آپ کو دانش کو بتا دینا چاہیے تھا فلک ہمارے گاؤں والے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ تبھی ظفر خانزادہ بیٹی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ آپ بھول گئے فلک کی حالت؟ خان صاحب، تھوڑی سزا کا حقدار تو دانش بھی ہے، اور ویسے بھی جو حالت فلک کی ہے میں نہیں چاہتی اس حالت میں فلک ٹینشن لے۔ مجھے اپنی نسل بہت عزیز ہے۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد بھی دانش باز نہیں آیا تھا، مگر فلک کو جیسے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ سائمہ خانزادہ سے اس نے بار بار پوچھا، کبھی منت کی، کبھی ضد کی، مگر وہ ہر بار خاموش ہو جاتی یا صرف اتنا کہتی، جس دن سمجھ آ جائے گی اس دن خود مل جائے گی۔ ان کی یہ بات دانش کو اور بے چین کر دیتی۔ اس 1 مہینے میں اسے فلک کی یاد اتنی شدت سے آئی جتنی پچھلے 8 مہینوں میں بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ عجیب کیفیت میں گھیر جاتا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا فلک کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے، وہی خاموش انداز، ہاتھوں میں دوپٹہ مروڑتی ہوئی۔ کبھی لگتا وہ بیڈ کے قریب کھڑی سے دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں شکوہ لیے۔ کبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلتا محسوس ہوتا جیسے وہ ابھی باہر آئے گی، مگر ہر بار صرف سناٹا ملتا۔ یہ وہم نہیں تھا، یہ یادوں کا بوجھ تھا جو ہر چیز پر اس کا عکس بنا رہا تھا۔
دانش کو اپنی حرکت پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا اپنے آپ پر، اپنی انا پر، اس فیصلے پر جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اسے بھلا نہیں پا رہا، آخر کیوں وہ بار بار اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ وہ تو ابھی بھی وہی تھی، صرف ایسے پاس سادہ سی لڑکی، اور وہ ابھی وہی تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر، ایک جانا مانا نام۔ تو پھر یہ فرق کیوں بے معنی لگنے لگا تھا؟ کیوں وہ تعلیم اور حیثیت کا فیصلہ جو اسے کبھی ناقابل برداشت لگتا تھا آج اسے معمولی محسوس ہونے لگا تھا؟ اس نے بے بسی سے سر دیوار سے ٹکایا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے دل میں خود سے اعتراف کیا کہ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ فلک ایف اے پاس ہے یا وہ ڈاکٹر ہے، مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ماں باپ فلک کو اس پر ترجیح دیتے تھے جس پر اسے چڑ ہوتی تھی۔ مگر وہ یتیم تھی، شازیہ خالہ بھی تو فلک کو اس پر ترجیح دیتی تھی۔ دانش کی انا نے سب ختم کر دیا۔ فلک اس کی بیوی تھی اور وہ اسے کھو چکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی دل میں خالی پن سا پھیل گیا، ایسا خالی پن جو کسی کامیاب، کسی ڈگری، کسی نام سے نہیں بھر سکتا تھا۔ اور اسی خالی پن میں اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ کچھ لوگوں کی قدر ان کے نہ ہونے کے بعد ہوتی ہے اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دانش نے فلک کی یادوں سے فرار پانے کے لیے گاؤں اور شہر کے درمیان ہاسپٹل میں جاب سٹارٹ کر دی۔ اس کی قابلیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، بلکہ ہاسپٹل کے چیئرمین کی بیٹی ریتا تورانی بری طرح دانش خاندان سے متاثر تھی۔ ہسپتال کی وارڈروب میں صبح کی مصروفیت اپنے عروج پر تھی۔ دانش شہزادہ راؤنڈ کے لیے تیار کھڑا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نرس گھبراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر، ایک حاملہ لڑکی بہت تکلیف میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا ہم اس کا آپریشن کر دیں؟ دانش نے سر اٹھایا، پیشانی پر بل پڑ گئی۔ یہ پوچھنے کی بات ہے، فوراً تیاری کرے۔ اور ڈاکٹر ادا کہاں ہے؟ انہیں جلدی سے بلائے۔ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ سختی تھی جس کے لیے اسے پورا عملہ جانتا تھا۔ وہ تیزی سے وارڈ کی طرف بڑھا، پہلے ایک مریض کو دیکھا، پھر اس لڑکی کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازے کے قریب ہلچل سی تھی، لیبر روم کے باہر وہ کھڑا تھا۔ تبھی نرس کے ہمراہ ڈاکٹر ادا باہر آئی۔ نرس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ایک نومولود بچہ تھما دیا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے، دانش چونک گیا، بے اختیار اس ننھے وجود کو دیکھنے لگا۔ بچے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دانش کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہی سنہری آنکھیں، وہی نین نقش، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کسی انجان احساس کے تحت وہ کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں وہ لڑکی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش پڑی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی، سانس سینے میں اٹک گیا۔ دنیا ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، فلک تھی، اس کی بیوی، وہی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی یادوں میں زندہ تھی، آج اس کے سامنے بے جان سی لیٹی تھی۔ دانش کے ہاتھ سے بچہ پھسلتے بچا تھا، جیسے اس نے فوراً سنبھال لیا۔ دل میں ایک شدید جھماکا سا لگا تھا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ فلک، اس کے ہونٹوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، مگر وہ بے ہوش تھی۔ اس نے کچھ نہ سنا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک مہینے سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، وہ یہاں اس حالت میں اس کے سامنے موجود ہوگی اور اس کے بچے کی ماں بن چکی ہوگی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں سوالات گونجنے لگے۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے اکیلے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ کیوں کسی نے اسے خبر نہ دی؟ کیا سائمہ خانزادہ اس قبر سے واقف تھی؟ مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ادا اندر آئی۔ وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار دانش کے چہرے پر جذباتی کیفیت دیکھی تھی۔ جس طرح وہ سامنے گودی میں بستر پر پڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ سخت بے حس ڈاکٹر کی جگہ ایک ٹوٹا ہوا آدمی لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے بسی اور فلک کے لیے وابستگی چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ ڈاکٹر ادا کے چہرے پر غصہ ابھرا، کیونکہ وہ دانش کو دل میں پسند کرتی تھی اور ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ کسی کے لیے نرم نہیں ہو سکتا، مگر آج وہ کسی اور عورت کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی اس کے لیے بھی نہ دیکھی تھی۔ ڈاکٹر دانش، آپ باہر چلیں، مریض کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں چھپی جلن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دانش ایسے اس کی بات نہ سن سکا، اس کی نظریں اب بھی فلک کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جیسے اسے چھو کر یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے موجود ہے۔ بچے کی ہلکی سی اور ان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ننھا وجود اس کی انگلی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو جاننے سے کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ وہ ہر سزا کے لیے تیار تھا، مگر اب اپنی بیوی بچے سے دوری سے قبول نہیں تھی۔ ڈاکٹر دانش، میں نے آپ سے کہا ہے آپ باہر جائیں۔ ڈاکٹر ادا، شاید آپ بھول رہی ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، پیشنٹ کا دھیان رکھ سکتا ہوں۔ دانش اسے ربٹ کر گود میں لیے بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی اور دوائیوں کی ناگوار بو کے سبب فلک کی آنکھ کھلی۔ اس کی
पलकें भारी हो रही थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता इसने आँखें खोली तो सब कुछ धुंधला-सा नज़र आया। दिमाग भटक कर कल रात वाली फ़ोन कॉल पर साइमा बेगम की जानिब से की के मुतालिए पर चला गया। देखो फलक मेरा बच्चा, तुमने मुझसे कहा था तुम्हें इस हवेली से इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ वहशत होती है और तुम्हारी हालत की पेश नज़र मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर अब तुम्हारे हवा महीना शुरू हो गया है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मगर खाला, फलक ने मना करना चाहा तभी से पीछे से मर्दाना आवाज़ आई, इसी हट जाएगी आवाज़ जिसके एक अनायत के सबब वो आज रुल रही थी। ये आवाज़ इसकी फंसी-फंसी सी आवाज़ निकली। वो कब वापस आया? फलक बेटा, दानिश महीने पहले ही वापस आया बच्चा। वो अपनी गलती पर पशेमान है, बल्कि वो तुम्हें ढूँढ रहा है बेटा। आपने इसे मेरे बच्चे के बारे में तो नहीं बताया? फलक ने खौफज़दा होकर पूछा। नहीं बेटा, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। मैं चाहती हूँ तुम इसे एक मौका दो। वो वाक़ई नादिम है, तुम इसे एक मौका तो दो। वो बस तुम्हारी ही नादम है, तुम इसे एक मौका तो दो। वो बस तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी है। नहीं है वो मेरा कुछ, नहीं हूँ मैं इसकी बीवी। अगर आपने मुझे फिर से इस शख्स के साथ जोड़ा या मेरे बच्चों को जोड़ा तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी खाला। वह जानी होती बोली, अच्छा आराम से बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह इसकी तबीयत बहुत बोझल सी हो रही थी, मगर वो खामोशी से इस घर से निकली, दिल में एक ही खौफ उंडिये मारे बैठा था कि कहीं दानिश इससे इसका बच्चा ना छीन ले। एक वाहिद सहारा था इसका बच्चा पलक के लिए। वो रिक्शा करवा कर वहाँ से दूर जाना चाहती थी, मगर अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई। रिक्शे वाला कोई नेक शख्स था जो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले आया। वहाँ पहुँचकर इसे कुछ याद नहीं इसके साथ क्या हुआ। इसे होश दर्द के एहसास पर हुआ, जिस्म में शदीद दर्द की लहर उठ रही थी, खासतौर पर पेट के निचले हिस्से में, जहाँ ताज़ा टांकों की जलन इसे बेइख्तियार कराहने पर मजबूर कर रही थी। इसने हल्की सी हरकत की तो इसकी लबों से निकल गई, मेरा बच्चा। पेट पर हाथ फेरते इसने खौफज़दा होकर कहा, पास करी डॉक्टर। रिदा फ़ौरन झुकी तो बगैर किसी नरमी के इसका मुआयना करने लगी। ये सख्ती दानिश के रवैये की वजह से वो इस गैर शनासा लड़की पर निकाल रही थी। मेरा बच्चा, फलक ने फिर से पूछा। ठीक है, वो ज़्यादा हरकत मत करे, ऑपरेशन हुआ है, तकलीफ तो होगी, इसका लहजा सख्त और बेलचक है। फलक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा डॉक्टर रिदा ने जैसे सुना ही ना है। इसके पेट के करीब दबाव डालकर टांगों की हालत चेक करने लगी। फलक की आंखों में आंसू बह निकले। दर्दनाक पे आपने बर्दाश्त हुआ था, इसलिए मेरा दरवाज़ा तेज़ी से खुला और दानिश खानज़ादा अंदर आया। इसने मंजर देखा तो इसकी आंखों में गुस्से की लहर उतरी। डॉक्टर हिदायत एहतियात से खड़े, अब इस रिश्ते से लगी है। इसकी आवाज़ में सख्ती थी। डॉक्टर का के हाथ एक पल को रुके थे। मुमता सीधी होकर खड़ी हो गई, चेहरे पर नगवारी बाजी आती। मैं अपना काम जानती हूँ डॉक्टर दानिश, इसने सब शुदा गुस्से से कहा, मगर दानिश की नजरें फलक के चेहरे पर थी जो दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था। एक कदम आगे बढ़ा। फलक ने नीमवार आंखों से इसे देखा। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई सामने खड़ा है। इसकी पलकों पर नमी ठहर गई, होंठ हल्के, मगर आवाज़ ना निकली। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा थी, जिसमें थर्मामीटर की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर रीता ने फाइल बंद की, एक नज़र दानिश पर डाली, मगर वो फिर से सब कुछ भुलाए फलक को देख रहा था। फिर डॉक्टर रीता बगैर कुछ कहे मुड़कर बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ दानिश और फलक रह गए थे। दानिश ने आहिस्ता से कदम फलक के बेड के कॉर्नर में फलक के बेड के कॉट में बच्चे की तरफ बढ़ाए, जो नन्ही सी सांसों के साथ सो रहा था। फिर इसकी नज़र दोबारा फलक पर आ ठहरी। 8 महीनों की दूरी, 1 महीने की बेचैनी और इन गन्नत पछतावे इस एक लम्हे में इसकी आंखों में उतर आए थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे। फलक ने दर्द के बावजूद नजरें नहीं हटाई कि रात इसकी आवाज़ सुन लेने के बावजूद, अब इसे नमनाक आंखों के सामने देख लेने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा था दानिश इसकी आंखों के सामने खड़ा। वो कश्मकश में मुब्तला थी कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। बाहर अस्पताल की मसरूफ दुनिया चल रही थी, मगर इस कमरे में वक्त सुख्स पड़ गया था। वो दो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके थे, आज इतने अरसे बाद बजाय किसी फासले के एक ही लम्हे खड़े थे और इनके दरमियान एक नन्ही सी जिंदगी खामोशी से सांस ले रही थी, जो इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध चुकी थी जिससे अब फरार मुमकिन नहीं थी। खाली कमरे में दानिश की आवाज़ गूंज रही थी, फलक मुझे माफ़ कर दो। फलक, तुम कहाँ चली गई थी? सब छोड़कर मैंने तुम्हें इस 1 महीने में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दानिश ने गहरे कल्ब से फलक की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ढूंढा मुझे? क्या फिर से मेरे वजूद की तलब हुई थी? फलक ने सफाकी से कहा। फलक, दानिश ने जबरे बेजीत किए। इसने सख्ती से इसे डपटा। इतनी बुरी लगी मेरी ये बात आपको? दानिश, मुझे कितना बुरा लगा था आपको मालूम है? जब रात को मुझ पर, मेरा वजूद पर हक जमा कर अगली सुबह आप गायब हो गए थे। वो कराही कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा?
میں نے آپ کو آہٹ پر لگا جیسے ابھی آپ آ جائیں گے، مگر نہیں، آپ نہیں آئے۔ تب نہیں آئے تو ابھی بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلے جائے دانش، نہیں تو۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی جب درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ در سے کرا کر بستر پر گری۔ نہیں نہیں فلک، تم پاگل ہو گئی، تمہارے ٹانکے کچے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، خود کو تکلیف نہ دوں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ فلک اپنا سر بستر سے لگائے آنکھیں موند کی۔ دانش نے نرس کے ہاتھ پین کلر کے ساتھ اسے سکون کا انجیکشن بھی لگوا دیا۔ تقریباً رات کا وقت ہے جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ درد ابھی بھی بدن میں پھیلا ہوا تھا، مگر اس علم میں اس کے دل کا درد زیادہ گہرا تھا۔ اس نے دانش کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ہے۔ اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ آواز کمزور تھی۔ آپ کو تو اپنی تعلیم کا بہت غرور تھا نا؟ میں تو ابھی بھی وہی ایف کے پاس لڑکی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا لینے آئے ہیں آپ؟ ہر جملے کے ساتھ اس کی سانس پھوٹ رہی تھی، مگر وہ اب تھک چکی تھی۔ دانش ساکت کر سنتا رہا، ہر الفاظ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ فلک نے نظر موڑ کر آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، مگر اس نے آنسو گرنے نہ دیے۔ فلک پلیز، ہمارے بچے کی خاطر مجھے ایک موقع تو دے دو پلیز۔ فلک، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے خاموشی اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا۔ دانش نے بچہ کی گود میں دیا تو فلک نے اسے اپنے حصار میں چھپا لیا۔ فلک بات مگر جملہ مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ فلک نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے سننا بھی گوارا نہ ہو۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا تھا 8 مہینے پہلے کہہ دیا تھا آپ نے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے سیکھ لیا اکیلے جینا، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ دانش کے لیے الفاظ کسی تازیانے کی طرح تھے۔ فلک، میرے کیے کی اتنی بڑی سزا نہ دو یار۔ آپ آج فلک کو ایڈمٹ ہوئے دوسرا دن تھا۔ دانش کو یاد ہے سائمہ خانزادہ کو فلک کی طبیعت کی اطلاع دینی چاہیے۔ اس نے ظفر خانزادہ کو فون کر دیا، وہ کسی بھی وقت ہاسپٹل آنے والے تھے، مگر دانش ایک دفعہ پھر فلک کو منانا چاہتا تھا۔ اس نے محبت سے، شرمندگی سے فلک کو منا کر دیکھ لیا تھا، اب اس بار ذرا سختی کر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ فلک کے کمرے میں داخل ہوا تو چونک گیا۔ فلک بچے کے ساتھ مصروف تھی۔ دانش ان کے قریب آئے۔ یہ بچہ میرا بھی ہے فلک، اور تمہیں میرے ساتھ گھر جانا ہی پڑے گا۔ فلک، بہت ہوگی ضد تمہاری، ہر سزا سر آنکھوں پر، مگر اب یہ دوری ہم دونوں میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ دانش نے نرمی سے بچے کو احتیاط سے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ اسی آواز میں پہلے جیسا قوم تھا۔ فلک کے چہرے پر خوف اور انکار ایک ساتھ ابھرا۔ اس نے فوراً سر لایا، آنکھوں میں دہشت تیرنے لگی۔ نہیں نہیں دانش، میں نہیں جاؤں گی، میں اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، جیسے صرف یاد نے ہی اسے گھبرا دیا۔ وہاں جب میں بکھلائی پھرتی تھی تو ملازم مجھے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے تھے، اور جب میں امید سے ہوئی تو وہ کیسے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ میں نہیں جاؤں گی، صرف آپ کی وجہ سے میں نے سب برداشت کیا ہے دانش، اب بس، اب میں کسی کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دانش کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اس نے ٹرنچ پر تو اس نے سوچا اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا فلک کو یہ سب بھی برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ بچہ ہلکا سا رونے لگا تو فلک نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا۔ دانش نے چند لمحے سے دیکھا، پھر خاموشی سے بچے اس کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی بچہ اس کے سینے سے لگا، وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ اس منظر نے دانش کے دل میں عجیب سا درد جگا دیا۔ یہ دونوں اس کے تھے، مگر پھر بھی اس کی پہنچ سے دور۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور کھڑکی سے آدھی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ فیصلہ فلک کے ہاتھوں میں تھا، اور پہلی بار دانش خانزادہ کو احساس ہوا کہ کچھ فیصلے زبردستی نہیں کروائے جا سکتے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سائمہ خانزادہ تو جو ہاسپٹل آئی، اپنے پوتے کو گود میں لیے اس کی باری صدقے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ فلک کو جھاڑ بھی رہی تھی۔ وہ کیوں پرسوں جذباتی ہو کر گھر سے نکلی تھی، راستے میں خدا نہ خواستہ اپنا یا اپنے بچے کا کوئی نقصان کروا لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ سائمہ خانزادہ کی ڈانٹ پر وہ بس سر جھکا کر رہ گئی۔ فلک بیٹا، وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی خالہ بیٹا، میں نے تم سے کچھ کہا تھا، تم نے سوچا اس بات پر؟ سائمہ بیگم کی بات پر فلک کا دل ڈولا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے ایک موقع دو۔ سائمہ بیگم کی آواز اب بھاری ہو گئی تھی، وہ واقعی نادم ہے۔ فلک کے ہونٹ کانپے۔ خالہ، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان چاہ کر بھی نہیں کر پاتا۔ انہوں نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، سب جانتی ہوں، یہ فیصلہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر بیٹا فیصلہ اب سے تمہارے ساتھ نہیں جڑا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور بس تمہارا شور نہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سے یاد دلایا، تمہارے بچے کا باپ بھی ہے۔ فلک کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیٹا، عورت اکیلی ہو تو یہ معاشرہ اسے نوچ لیتا ہے۔ ان کی آواز میں کڑواہٹ اتر آئی تھی۔ یہ معاشرے کا سچ تھا۔ اور کیا تم اپنے بچے کو باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی دینا چاہتی ہو؟ فلک نے فوراً سر اٹھایا۔ یتیمی صرف باپ کے نہ ہونے سے نہیں ہوتی خالہ۔ اس کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ اگر کل کو وہ پھر سے ہمیں چھوڑ گئے، وجہ بے شک کوئی بھی ہو، پھر کبھی کبھی باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچے یتیم ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں دانش کی ماں ہوں، اس لیے تمہیں سوچنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ
تمہیں اور دانش میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ میرے لیے تم اس سے پہلے ہو۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مگر ایک بار ضرور سوچنا۔ بعد اب تم دونوں کی اولاد کیا۔ فلک نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، دنیا کے ہر دکھ سے بے خبر۔ ایک موقع تو اس کا حق ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے کہا، اور معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے بیٹا۔ فلک کی سانس جیسے رک کے مگر اگر میں نہ کر سکوں تو، اس نے بامشکل کہا۔ سائمہ بیگم نے اس کی آنسو پہنچے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر فیصلہ مستقبل کے کسی خوف کی نظر مت ہونے دینا۔ اپنے دلی سکون کو مد نظر رکھ کے کرنا۔ اسی لمحے بچے نے ہلکی سی کڑوٹ لی اور آنکھیں کھول دی۔ پھر فلک کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لی۔ فلک کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ فلک نے بچے کو سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں دانش کا چہرہ ابھر آیا، وہی آنکھیں، وہی آواز، وہی شخص جس نے اسے توڑا تھا اور جس سے وہ اب بھی نفرت نہیں کر پائی تھی۔ میں سو چکی خالہ، اس نے آخر دھیمی آواز میں کہا۔ سائمہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چوما۔ جیتی رہو میری بچی، تم تینوں میری آنکھوں کے نور اور سلامت رہو۔ اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ وہ باہر نہیں ہے، مگر اگر تم بلواؤ گی تو آ جائے گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں صرف فلک اور اس کا بچہ رہ گیا۔ فلک نے آہستہ سے سر جھکا کر بچے کے ماتھے کو چوما۔ تمہارے لیے، اس نے سرگوشی کی۔ شاید میں انہیں ایک موقع دے دوں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، کیونکہ بعض وسوسوں میں امید سے زیادہ خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہونے والا تھا۔ سائمہ بیگم کی سمجھانے کا اثر تھا یا کچھ اور؟ فلک کا رویہ دانش کے ساتھ بہتر ہوا تھا۔ وہ انہیں لیے حویلی آ گیا۔ فلک دانش اور اپنے کمرے کی بجائے نچلے فلور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کچھ کچے ٹانکے بھی کچے تھے، اس وجہ سے سائمہ بیگم کا بھی یہی خیال تھا کہ فلک کچھ عرصہ نیچے رہے۔ فلک اور بچے کے آتے ہی سائمہ بیگم نے ان کا صدقہ اتارا اور بچے کا نام فلک کی مرضی کے مطابق ریان رکھا گیا۔ دانش فلک کے منع کرنے کے باوجود اس کا اور ریان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا، اور جب فلک چڑچڑے پن میں اسے کچھ سنا دیتی، وہ کشادہ پیشانی کے ساتھ سن بھی لیتا، اور جب دانش زیادہ ہی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا تو فلک اسے اچھی خاصی سنا بھی دیتی۔ مگر دانش مطمئن تھا، سائمہ بیگم پرسکون تھی، اور فلک وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے فیصلے کو اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے امید تھی دانش اسے منا لے گا، وہ اپنے دل کو دانش کے لیے نرم کر لے گی۔ کچھ عرصے بعد صبح کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھپ کر کمرے میں پھیل رہی تھی، اور ہر چیز کو ایک نئی شروعات کا احساس دلا رہی تھی۔ دانش کا حضرت آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ چہرے پر وہ سنجیدگی نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی، بلکہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی جو اب اکثر ہی اس کے ہونٹوں پر دیکھنے کو ملتی تھی۔ پیچھے فلک آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، ہاتھ میں اس کا اسکوپ تھا۔ اس کے قدم اب بھی احتیاط سے اٹھے تھے، کیونکہ وہ امید سے تھی، مگر چہرے پر پرسکون ممتاز سی چمک تھی جو آنے والی زندگی کی خبر دے رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے اسکوپ دانش کے گلے میں ڈالا۔ انگلیاں چند لمحے وہیں ٹھہری رہی، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ دانش نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ ڈاکٹر ریتا آپ کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی آج کل؟ دانش نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی اور ہنس پڑا۔ ارے یار، وہ بیچاری تو میرے ساتھ خواب سجائے بیٹھی تھی، تم ویلن بن کر ایک دم اس کی زندگی میں آ گئی، وہ بھی ہمارے شہزادے کے ساتھ۔ فلک نے فوراً خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا، میں ویلن ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دانت پیس کر کہا۔ دانش نے پلٹ کر اس کی کمر میں بازو ڈال لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم ویلن نہیں میری جان۔ اور فلک کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، مگر وہ جلدی سے اچھا اگر میں جان ہوں تو میری بات مانیں کہ ڈاکٹر ریتا کے ساتھ ڈیوٹی مت کیا کریں۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، آپ کو گھورتی رہتی ہے۔ دانش نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ کم آن فلک، اس کی شادی ہونے والی ہے یار۔ فلک نے منہ بنایا۔ ابھی ہوئی تو نہیں نا، مجھے وہ نہیں پسند۔ دانش نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اوہ فلک، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں، چاہے نرس ہی کیوں نہ ہو۔ فلک نے فوراً ناراض ہو کر اس کے بازو سے خود کو الگ کیا اور کھڑکی کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ ناراضگی دانش کے لیے نئی نہیں تھی، اور سچ یہ تھا کہ اسے یہ ضد اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس میں وہ حق شامل تھا جو اسے بہت پہلے ہی فلک کو دے دینا چاہیے تھا۔ اچھا سنو تو، دھیان رکھا کرو اپنا، دانش نے نرمی سے کہا جب وہ اس کی سے دور ہوئی۔ فلک نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں اب ناراضگی نہیں، ایک دم سے جوش امڈ آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے سوچا ہے اگر اس بار بیٹی ہوئی نا تو میں اسے خوب پڑھاؤں گی، اسے خوب خود مختار بناؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی کسی پر منحصر ہو، نہ حالات پر، نہ کسی انسان پر۔ دانش کی نظریں جھک گئی، چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے۔ ماضی کا بوجھ اب بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر موجود تھا۔ فلک نے اس کی خاموشی محسوس کی تو اس کے قریب آ گئی۔ آپ کیوں چپ ہو گئے ماں؟ اس نے پہلی بار وہی پیار بھرا نام لیا جو صرف وہ اس وقت کہتی تھی جب اسے دانش
پر بہت پیار آتا تھا۔ دانش نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ فلک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور یہ بات اس لیے نہیں کہ کہیں آپ نے مجھے تکلیف دی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک وقت مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری کم تعلیم ہی میری کمزوری ہے، میری پہچان پر ایک داغ ہے۔ مگر اب سمجھ آئی ہے، لڑکی کو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اسے اچھا رشتہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھال سکے، اپنے فیصلے خود کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آواز مضبوط تھی۔ دانش نے اس کی ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بیٹی، اگر ہوئی تو وہ تم جیسی ہوگی، مضبوط اور بہادر۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ فلک مسکرا دی۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور امید بھی۔ باہر سے ان کے بیٹے کی ہنسی کی آواز آئی، جو شاید دادی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فلک نے وہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دیکھو ہمارا شہزادہ جا گیا، کوئی بات نہیں، اسے اس کی دادی سنبھال لے گی، تم ادھر آؤ۔ دانش نے اسے قریب کر لیا۔ آدمی ہسپتال جانا ہے، فلک نے اسے گھورا۔ دانش نے گھڑی دیکھی، مگر پھر بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ ہسپتال تھوڑی دیر بعد بھی جا سکتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، مریض انتظار کر رہے ہوگے۔ دانش نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اور پھر ڈاکٹرز بھی ہے، مگر یہ وقت ابھی صرف اپنی بیوی کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے، ایک دوسرے کے قریب۔ ماضی کے زخم وہ اب بھی کہیں موجود تھے، مگر ان پر امید کی نئی تہہ چڑھ چکی تھی۔ ان کی کہانی مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ ایک ہی صفحے پر تھے، ساتھ برابر مکمل اور پہلے سے زیادہ مضبوط ختم شدہ۔ تو گائز، آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی؟ اپنے ریویوز کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔